الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه سادات الهروم والعجم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد للہ رب العالمین. مختصر حمد و ثنا کے بعد میری نہایت صدر احترام انبیاء کے وارثین اور جملہ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بندہ ناچیز کو جس عظیم موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان سخن ہے دور حاضر کے تقاضے اور مسلمانوں کا اقوال. عزیزان من، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والعصر، ہے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک ضرور انسان خسارے میں ہے. آج کے اس پرفتن دور میں جہاں دنیاوی معاملات طے کرنا دشوار ہے، تو اس سے کہیں دشوار ایمان کو بچانا ہو گیا ہے. اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ایمان کو بچانا اس طرح ہے کہ جس طرح ہتھیلی پر انگارے کو رکھنا ہے. عزیزان من، دور حاضر میں تو کئی خرافات ہے، کئی خامیاں بھی ہے، کئی کمزوریاں ہے، مگر وقت کے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے بعض اپنے اہم پہلو کے حوالے سے اپنے گفتگو کو سمیٹوں گا. اولاً فی زمانہ قیادت کا فقدان ہے، یعنی قیادت کا نہ ہونا. اگر آج ہم عصر قدیم پر غور فکر کریں تو آج سے 1400 سال قبل صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی میں اس بات کا واضح اور بے مثال نمونہ ملتا ہے کہ قیادت کس طرح کی جائے. تو ہمارے سامنے جانان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نظر آتا ہے. حضور علیہ السلام کی ظاہری وفات کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت میں فتنوں کی اندھی اٹھی. ہر طرف سے فتنہ ہی فتنہ ہے. آپ نے مسلمانوں کی ایسی قیادت فرمائی، ایسی قیادت کی کہ مسلمانوں نے اس فتنوں کو اچھل کر رکھ دیا. آپ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 2 سپر پاور سلطنتیں تھیں. آپ نے ایسی قیادت فرمائی، ایسی قیادت کی کہ مسلمانوں نے ان دونوں سلطنتوں کو تباہ و برباد کر لیا. عزیزان من، آج کا قیادت کا فقدان کا کوئی وجہ ہے تو ہے عملی اصلاح سے روگردانی ہے. اگر قیادت فقدان کا کوئی وجہ ہے تو ہے قرآن اور حدیث سے منہ موڑنے کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کے ہرگز اتباع نہیں کرنی. ایک دوسری مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَا تُطِعْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھنے والوں کی کہنے پر نہ چلو بلکہ ان کے کہنے پر چلے جاؤ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو، اللہ اور اس کو رسول کو ماننے والا ہو، اسلامی شعار کی تعظیم کرنے والا ہو، حدیث قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا ہو. جب بھی وہ کوئی بات کرے تو اسلام کے خلاف نہ ہو بلکہ اس کے کہنے پر چلے ہو.
کیوں کہ رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ رب العزت کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اطاعت کرو جو تم میں سے اقیم وقت ہے۔ عزیزان من، دور حاضر میں سے دوسرا پہلو ہے وہ ہے اجماعیت کی عدم دستیابی، اور اس کے بارے میں خود رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العزت کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ تام لو سب کے سب، اور جدا جدا نہ ہو۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی علیہ تفسیر تبیان القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291 کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ اس آیات مبارکہ میں وَلَا تَفَرَّقُوا سے کیا مراد ہے، یعنی مسلمان دنیاوی امور، اغراض باطلہ، بغض، حسد، عصیبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف نہ رکھے۔ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی مسلمان فریقوں کا شکار ہوا ہے، عین حکومت ان کے آس سے جاتی رہی اور صفائی استی سے مٹا دی گئی، یا تو غیر قوم کے محکوم اور غلام بن گئے۔ عزیزان من، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت نعمان بن شبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جانانی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے پر رحم کرنا، ایک دوسرے سے دوستی کرنا، ایک دوسرے سے نرمی سے پیش آنا، یہ ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی مانند ہے کہ جس طرح جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد اور تکلیف سے برقرار رہتے ہیں اور جاگتا رہتا ہے۔ دور حاضر کے تقاضوں میں سے ایک پہلو ہے وہ ہے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا ترجیح۔ عزیزان من، آج ملک پاکستان کے ساتھ ساتھ عالم اسلام پر اس چیز کو مسلط کر دیا، جو دنیاوی تعلیم نہیں وہ سیاست میں نہیں آ سکتا، جو دنیاوی تعلیم نہیں وہ کوئی سرکاری آفیسر نہیں بن سکتا۔ آج دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کو کم نظری کا سامنا کر پڑ رہا ہے۔ آج دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں کو اقتدار کا تاج پہنایا جا رہا ہے۔ عزیزان من، دور حاضر کے تقاضی تو یہی نہیں تھی کہ مسلمان فقط دنیاوی تعلیم کو اپنا زندگی کا حصہ بنائے، دور حاضر کا تقاضی یہی نہیں تھی کہ مسلمان فقط دینی تعلیم کو ترجیح دے، بلکہ دور حاضر کا تقاضی یہی ہے کہ مسلمان دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی لے کر چلنا ہوگا۔ پھر دنیا دیکھے گی کہ مسلمان کیسے ترقی کرتا ہے، مسلمان کیسے عروج پاتے ہیں۔ پھر اسمبلی میں بھی ہر شخص اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا نظر آئے گا۔ پھر اسمبلی میں بھی ہر شخص اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہوگا۔ پھر اسمبلی میں بھی ہر شخص شریعت مطہرہ کا پابند ہوگا۔ عزیزان من، دور حاضر کی تقاضوں میں سے ایک پہلو ہے اخلاقی پستی، یعنی اخلاق نہ ہونا۔ آج اخلاق جیسی دولت ہم نے کھویا ہے، حالانکہ ہم تو اس نبی کی امتی ہے کہ جس کی اخلاق کے بارے میں خود رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ یعنی ہم تو اس نبی کی امتی کہلاتے ہیں مگر اس نبی کی فرامین پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، بے شک میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں تاکہ میں مکمل کروں اچھی اخلاق کو اور اچھے اعمال کو۔ دور حاضر کی اگر دور حاضر کے میں دیکھا جائے تو ہم نے اخلاق جیسے دولت کو کھویا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں اخلاق کے درس دیا ہے۔ وہ اخلاق کیسے ہم ہوگا؟ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں گے، پھر اس پر عمل کریں گے
اور اس سیرت کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو اخلاق ہم ہوگا۔ دور حاضر میں سے بہت سی تقاضی ہے، لیکن میں انہیں الفاظوں پر اختصار کرنا چاہوں گا۔ ہو معزز تے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہو معزز تے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، وما علینا الا البلاغ المبین۔